ایک مسلمان اپنی زندگی جن خطوط میں گزارتا ہے اس کی ترجیحات جو اس کی زندگی میں ہوتی ہیں، پہلی ترجیح اس کی ایمان ہوتی ہے، دوسری ترجیح اس کی جان ہوتی ہے، اور تیسری ترجیح اس کی عزت ہوتی ہے، اور چوتھی ترجیح اس کی معاش اور مال ہوا کرتا ہے۔ جس صاحب ایمان کو اللہ نے ہدایت کا نور دیا ہوتا ہے وہ اپنا معاش بھی ایمان کے خاطر قربان کر دیتا ہے، اپنی عزت بھی ایمان کے خاطر قربان کر دیتا ہے، اپنی جان بھی ایمان کے خاطر قربان کر دیتا ہے۔ مسلمان کی زندگی کی ترجیحات یہ ہوتی ہیں، ایمان سب سے آگے ہے، پھر جان ہے، پھر عزت ہے، پھر مال اور معیشت ہے۔ ایک صاحب ایمان آدمی، اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر یہ بات نظر آتی ہے، اللہ کے نبی کے پیاروں میں یہ بات زندگی میں نظر آتی ہے، ایمان کی ترجیح سب سے آگے ہے، ایمان کے بعد جان ہے، جان کے بعد عزت ہے، عزت کے بعد مال اور معیشت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، کلکم مسئول عن رعیتی، ہر آدمی اپنے ماتحت کے بارے میں ذمہ دار ہے، اس سے پوچھ ہوگی۔ سب سے پہلے اس کی ذمہ داری ہے، اگر باپ ہے، خاندان کا بڑا ہے، گھر کا بڑا ہے، اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ گھر کا ماحول ایسا بنا دے جہاں ایمان محفوظ ہو، گھر کا ماحول ایسا بنا دے جہاں جان محفوظ ہو، گھر کا ماحول ایسا بنا دے جہاں عزت محفوظ ہو، گھر کی فضا ایسی بنا دے جہاں مال اور اس کی معیشت اور اس کی زندگی کا سامان محفوظ ہو۔ یہ ہر شخص جو ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری کی ترجیحات بھی یہی ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے ہاں اپنی ترجیحات ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایک اسلامی گھرانہ، ایک اسلامی معاشرہ، ایک اسلامی سوسائٹی، ایک اسلامی ملک، اس کی پہلی ترجیح کیا ہے؟ اس کا ایمان سب سے بالا تر ہے، پھر جان ہے، پھر عزت ہے، پھر معاش اور معیشت ہے۔ یہ ایسی باتیں بتا رہا ہوں میرے عزیزوں کہ اس وقت مغربی تہذیب، مغربی نظام تعلیم، مغربی میڈیا اس کے بالکل مد مقابل ہے۔ وہاں کامیابی کا نقطۂ نظر، وہاں کامیابی کا نقطۂ نظر، وہاں فلاح کا نقطۂ نظر تمام تر مادی زندگی کی گرد گھومتا ہے۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہنے لگے تم اچھے یا ہم اچھے، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، تم اچھے یا ہم اچھے، سامان ہمارے پاس اچھا، معیشت ہمارے ہاں اچھی، کاروبار ہمارے ہاں اچھا، ساد و سامان ہمارا اچھا، گھر کی زندگی ہماری اچھی، رہن سہن کا انداز ہمارا اچھا، سوسائٹی ہماری اچھی، اور تمہارے گھر میں فاقے، تمہارے گھر کچے، تمہارے گھروں کے اندر زندگی کا سامان کوئی نہیں۔ کافر کہنے لگے کیونکہ مادی نقطۂ نظر کافروں کی کامیابی کا نقطہ ہے، کافروں کے ہاں مادی نقطۂ نظر کامیابی کی بنیاد ہے۔ وہ کامیابی اسے کہتے ہیں، وہ فلاح اسے کہتے ہیں کہ دنیا کا ساز و سامان ان کے پاس ڈھیروں ہو جائے۔ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، کافر ایمان والوں سے کہنے لگے
سامان ہمارے پاس اچھا، زندگی کا انداز ہمارا اچھا، معیاری زندگی ہمارا اچھا، خوشحالی ہمارے پاس ہے، زندگی کا رہن سہن کا انداز ہمارا معیاری ہے، تم ہم سے کیسے اچھے ہو سکتے ہو؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ کامیابی کا یہ نقطہ، مادی نقطہ نظر سے کامیابی، انجام دیکھو، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، کتنی قومیں ایسی گزری ہیں جن کے پاس خوشحالی بھی تھی، فراوانی بھی تھی، زندگی کا سامان بھی تھا۔ عاد دیکھ لیجئے، سمود دیکھ لیجئے، قوم صالح دیکھ لیجئے، قوم شعیب دیکھ لیجئے، قوم سبا دیکھ لیجئے، اور فرعون کے حکمرانی دیکھ لیجئے، قارون کے خزانے دیکھ لیجئے، حامان کی وزارت دیکھ لیجئے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، دنیا کی فراوانی اور خوشحالی، رہن سہن کا انداز تو ان کا بہت معیار تھا، دیکھو کیسے عبرت کا نشان بنا دیا میں نے، کیسے عبرت کا نشان بنا دیا میں نے انہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے ہاں کامیابی کا نقطہ نظر دنیا نہیں ہوتی، دنیا کی خوشحالی نہیں ہوتی، دنیا کی فراوانی نہیں ہوتی، مسلمانوں کی کامیابی کا نقطہ نظر قرآن بتا رہا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت اس حالت میں آ جائے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، تمہاری موت اس حالت میں آ جائے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، تمہاری اولادوں کا حال، تمہاری اولادوں کا مستقبل اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں ایسا ہو جائے کہ ان کا جینا فرما برداری پہ ہو جائے، ان کا مرنا فرما برداری پر ہو جائے، یہ مسلمانوں کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم فرما برداری پہ مرنا، یہ تمہاری کامیابی ہے، یہ تمہاری کامیابی ہے۔ اگر ایک باپ اپنے بچے کے لیے جان کی بھی فکر کرتا ہے، عزت کی بھی فکر کرتا ہے، دنیا کے معاش اور معیشت کی فکر بھی کرتا ہے، لیکن اس باپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرا بیٹا اللہ کی فرما برداری پہ رہے، اللہ کی فرما برداری پہ مرے، اور اس باپ نے اپنی اولاد کے لیے ایسی فضا اور ماحول نہیں بنایا کہ وہ فرما برداری پہ جیے اور فرما برداری پہ مرے، یہ نہیں کیا تو وہ باپ ظالم کہلائے گا۔ اس باپ نے اپنے اولاد کے حق میں ناانصافی کی ہے، اس باپ نے اپنی اولاد کا حق ضائع کیا ہے، اس لیے کہ مسلمان کے ہاں جان دوسرے نمبر پر ہے، عزت تیسرے نمبر پر ہے، معاش چوتھے نمبر پر ہے۔ وہ معاش کی قربانی دے سکتا ہے عزت کے لیے، عزت کی قربانی دے سکتا ہے جان بچانے کے لیے، لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے جان بھی قربان کر سکتا ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے وہ جان بھی قربان کر سکتا ہے۔ ایک ذمہ دار باپ کی ذمہ داری ہے اپنی چھوٹی سی اس سلطنت میں، اپنی اس چھوٹی سی رعایا میں، اپنی اس چھوٹی سے اقتدار میں، اور اپنی اس چھوٹی سی حکومت میں، اس باپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسی فضا بنائے کہ جہاں اس کے بچوں کا ایمان محفوظ ہو، جہاں ان بچوں کی جان محفوظ ہو، جو ان کی اولاد کی عزت محفوظ ہو، جہاں اس کی معیش اور مال رزق زندگی کے وسائل محفوظ ہوں۔ میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، اگلی بات، گھر سے بڑی سلطنت اقتدار ہوتا ہے، ملک ہوتا ہے، ملک ہوتا ہے، اسلامی حکومت ہوتی ہے، اسلامی ملک ہوتا ہے۔ ایک مسلمان حاکم کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو ایسا ماحول مہیا کرے جہاں مسلمان اور مسلمانوں کی آئندہ آنے والی اولادیں ان کا ایمانی زندگی محفوظ ہو۔ یہ مسلمانوں کا اس اقتدار میں پہلا حق ہے، اور اس اسلامی حاکم کی یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ اگلی بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بہت اہم بات۔
ایک کافر بھی اپنے بچے کی جان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے بچے کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، ایک کافر بھی اپنے بچے کی مال و دولت کی حفاظت کرتا ہے۔ یہی تو فرق ہے مسلمان اور کافر باپ میں۔ مسلمان جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے، رزق کی بھی حفاظت کرتا ہے، لیکن مسلمان باپ سب سے پہلے اس کی ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہی فرق ہے ایک کافر حکمران اور ایک مسلمان حکمران میں، یہی فرق ہے ایک کافر حکومت اور ایک مسلمان حکومت میں، یہی بنیادی فرق ہے، یہی بنیادی فرق ہے ایک کافر حکمران اور ایک مسلمان حکمران میں، یہی بنیادی فرق ہے ایک مسلمان حکومت اور ایک کافر حکومت میں۔ کافر حکومت بھی معیشت کی فکر کرتی ہے، عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے، جان کی بھی حفاظت کرتی ہے، لیکن مسلمان حکمران وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے ایسا ماحول مہیا کرتا ہے جہاں مسلمانوں کا ایمان، حیا اور مسلمانوں کی آئندہ نسل کا اسلام محفوظ رہے۔ پھر اس کی ذمہ داری ہے وہ جان کی بھی حفاظت کرے، عزت کی بھی حفاظت کرے، معاش کی بھی حفاظت کرے۔ اور اگر صرف رزق کی حفاظت کرنی ہے، عزت کی حفاظت کرنی ہے، رزق کی حفاظت کرنی ہے، عزت کی حفاظت کرنی ہے، جان کی حفاظت کرنی ہے، تو چائنا والے یہاں فیکٹریاں لگا رہے ہیں، کارخانے لگا رہے ہیں، وہ ہماری حکومت بھی چلا لیں گے۔ وہ فیکٹریاں لگا رہے ہیں، کارخانے لگا رہے ہیں، ہماری حکومت بھی چلا لیں گے، لیکن مسلمان اسے قبول نہیں کرتا، مسلمان اسے قبول نہیں کرتا۔ مسلمان اپنے ملک میں اس کافر کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کے ہاں اپنے بچوں کا مستقبل ہے، اپنی بچیوں کا مستقبل ہے، اپنا مستقبل ہے۔ اس کے نزدیک سب سے پہلی ترجیح یہ ہے کہ اسلامی حاکم ایک ملک کا حکمران اس ملک میں ایسی فضا بنا دے، ایسا ماحول دے دے جہاں مسلمانوں کا ایمان جان عزت اور ان کا معاش محفوظ ہو۔ یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے۔ مدینہ کی ریاست، مدینہ والے کی زندگی، مدینہ کی ریاست، مدینہ والے کی زندگی، وہاں اسلامی اور فلاحی ریاست کی بنیاد ان 4 ستونوں پہ، انہی ترجیحات پہ چلتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی رعایا کے لیے ایسا ماحول مہیا کرو جہاں وہ آزادی کے ساتھ آئندہ نسل بھی اسلام پر عمل پیرا ہو سکے۔ پھر دوسرے نمبر پر ہے ان کی جان کی حفاظت ہو، پھر تیسرے نمبر پر ہے ان کی عزت کی حفاظت ہو، پھر چوتھے نمبر پر معاش آتا ہے۔ اس لیے کہ معاش مسلمان اپنی عزت بچاتا ہے، معاش کی قربانی دے دیا کرتا ہے۔ مسلمان اپنی جان بچاتا ہے، عزت کی قربانی دے دیا کرتا ہے۔ مسلمان اپنا ایمان اسلام بچاتا ہے، جان قربان کر دیا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چوتھے نمبر کی چیز کے لیے ہم اسلام سے دستبردار ہو جائیں، اسلامی زندگی سے دستبردار ہو جائیں، اسلامی ماحول سے دستبردار ہو جائیں۔ یہ مسلمان ملک کی رعایا کا پہلا حق ہے کہ وہاں ایسا ماحول میسر ہو، ایسی فضا میسر ہو۔ اگر صرف جان کی حفاظت چاہیے، صرف عزت کی حفاظت چاہیے، صرف معاش کا مسئلہ ہے، میں نے عرض کیا وہ امریکہ بھی آپ کو دے دے گا، وہ آپ کو فرانس بھی دے دے گا، وہ چائنا بھی دے دے گا، وہ انگریز بھی دے رہا تھا۔ ہندوستان سے پاکستان آنے کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ وہ آج بھی ہم سے زیادہ خوشحال ہے، وہ آج بھی ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، وہ ہم سے زیادہ آج بھی خوشحال ہے، ہم سے زیادہ آج بھی ترقی یافتہ ہے، بہت خوشحالی ہے۔ وہ کیا ضرورت ہے 2 حصوں میں تقسیم ہونے کی؟ اتنی بڑی مسلمانوں کی طاقت ہو جاتی اگر صرف معاملہ معاش کا تھا اور صرف عزت کا تھا، صرف جان کا تھا، تو وہی ملک کافی تھا۔ ہم تقسیم اس لیے ہوئی ہے
ہم تقسیم اس لیے ہوئے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بنے، پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بنے، اور اس کی ترجیحات وہی ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسلامی ریاست کو دے کر گئے، کہ ایک ایسی فضا بنے جہاں مسلمانوں کا اسلام محفوظ ہو، مسلمانوں کا جان محفوظ ہو، مسلمانوں کی عزت محفوظ ہو، مسلمانوں کا معاش اور وسائل محفوظ ہوں۔ یہ ایسی ریاست مسلمانوں کی ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں، اس مغربی نظام تعلیم میں اور مغربی تہذیب اور مغربی میڈیا کی ایک خصوصیت ہے، ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔ قل انبئکم بالاخسرین اعمالا، قل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ قرآن ہے، قرآن، اور قرآن زندہ کتاب ہے، قیامت تک کے لیے رہنمائی کرتی ہے، ہر دور کے اندر رہنمائی اور نسخہ شفا مرحمت کرتی ہے۔ قرآن زندہ کتاب ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم تمہیں بتائیں کون لوگ ہیں جو عمل کے لحاظ سے بہت خسارے میں ہیں، ہم تمہیں بتائیں کون لوگ ہیں جو عمل کے لحاظ سے بہت خسارے میں ہیں، اور انبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم تمہیں بتائیں کون لوگ ہیں جو عمل کے لحاظ سے بہت خسارے میں ہیں۔ المیہ کون ہیں؟ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری کوششیں اور ساری محنتیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی۔ دنیا ہی دنیا ہے، ساری عزت کے معیار، ساری زندگی کے فیصلے اس مادی نقطہ نظر کو سامنے رکھا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اسی کا نام عزت رکھ لیا، اسی کا نام ترقی رکھ لیا، اسی کا نام خوشحالی رکھ لیا، اسی کا نام فلاح رکھ لیا، اسی کا نام کامیابی رکھ لیا۔ الذین یحسنون صنعا، آگے بات، اور اسے غلط بھی نہیں سمجھ رہے، اچھا بھی سمجھ رہے۔ یہ مغربی تہذیب کی خاصیت ہے، یہ مغربی نظام تعلیم کا اثر ہے، یہ مغربی میڈیا کا اثر ہے کہ جتنا بھی غلط کرو غلط نہ لگے۔ غلطی کو غلطی سمجھ کے کرنا توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ سمجھانے والے کو آدمی اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے، سمجھانے والے کو آدمی اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے اگر غلط ہی اس کی نظر میں اچھا ہو جائے، غلط ہی اس کی نظر میں اچھا ہو جائے، غلط ہی اس کی نظر میں اچھا ہو جائے، تو سمجھانے والا تو تنگ نظر ملا کہلاتا ہے، انتہا پسند کہلاتا ہے، چھوٹی سوچ والا کہلاتا ہے، دنیا سے بے خبر کہلاتا ہے۔ ہاں، اسے پھر طنز، اس پہ تنقید، اس پہ اعتراض، پتہ نہیں مسلمان قرآن کے بارے میں کیا کہے گا۔ حالانکہ سب سے بڑا تنگ نظر وہ ہے جس کی نظر صرف دنیا کے اسباب کے گرد گھومتی ہے اور آخرت کی وسعت کو فراموش کر دیتا ہے۔ سب سے بڑا تنگ نظر وہ ہے جس کی ساری زندگی معدے کے گرد گھومتی ہے، دنیا کی چند روزہ زندگی کی گرد گھومتی ہے، اور دنیا آخرت کی اتنی بڑی وسعت کو فراموش کر دیتا ہے۔ مسلمان وسیع نظر ہوتا ہے، مسلمان وسیع نظر ہوتا ہے، وہ دنیا سے بڑھ کر آخرت کی زندگی کو دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے دنیا کا فقر برداشت، دنیا کی غربت برداشت، دنیا کی تنگی برداشت، دنیا کا چھوٹا موٹا برداشت، لیکن میں اپنا ایمان جو میری آخرت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اسے خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ اپنا اسلام جو میری آخرت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اسے خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں ایک نئی اقتدار، ایک نئے افراد دیے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے، اللہ رب العزت ان کی صحیح رہنمائی فرمائے، اللہ انہیں صحیح توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ان سے وہ فیصلے کروائے جو وطن عزیز کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جس میں بہتری ہو، اور خصوصاً آئندہ نسل جو مسلمانوں کی ہے ان کا اسلام، ان کی جان، ان کی عزت
اور ان کا معاش محفوظ ہو. اس کے لیے ضروری ہے میرے عزیزوں، بدقسمتی ہے ہماری، ہم کافروں کو اپنے ملک میں اقتدار نہیں دیتے. میں تو کہہ رہا ہوں چائنا کو دے دیتے، کارخانے بنا رہے ہیں، سب کچھ بنا رہے ہیں، وہ جان کی بھی حفاظت کر دیں گے، مال کی بھی حفاظت کریں گے، عزت کی بھی حفاظت کریں گے، لیکن مسلمان اسے برداشت نہیں کرتا، اسے برداشت نہیں. لیکن نہ جانے مسلمان اپنے اقتدار میں آنے والوں کا احتساب اس نقطے کی بنیاد پہ کیوں نہیں کرتے؟ نہ جانے مسلمان اپنے ملک پہ آنے والے، اقتدار پہ آنے والے لوگوں کا احتساب اس نظر سے کیوں نہیں کرتے، اس نظر سے ان کا احتساب کیوں نہیں کرتے؟ اور اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے اپنا احتساب اس نظر سے کرنا چھوڑ دیا. ہم بھی جب احتساب کرتے تو دیکھتے ہیں پیسے کتنے آئے، پیسے کتنے گئے، مال کتنا آیا، مال کتنا گیا، عزت سوسائٹی میں کیا ہے، معاشرت میں میرا نام کیسا ہے. ہم بھی جب احتساب انہی چیزوں پہ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں ایمان کے لحاظ سے میں کہاں کھڑا ہوں، دین کے لحاظ سے میں کہاں کھڑا ہوں، خوف خدا کے لحاظ سے کہاں کھڑا ہوں. جب میں نے اپنا احتساب کرنا چھوڑ دیا ہے تو میں آنے والوں کا بھی اس نقطۂ نظر پر احتساب نہیں کر پاتا، اس نقطۂ نظر سے احتساب نہیں کرتا. ورنہ اس امت مسلمہ کی سب سے بڑی خصوصیت کیا تھی؟ سب سے بڑی خصوصیت کیا تھی؟ یہ احتساب کیا کرتی تھی، اپنا بھی اپنے حکمرانوں کو بھی، اور اسی نقطے کی بنیاد پہ کیا کرتی تھی. اپنا کیسے کرتی تھی؟ نافق ہم بلا، ہم نافق ہم بلا. ذرا سی کمی آ گئی، جیسے ذرا سی ہماری صحت میں فرق آ جائے تو فوراً دوڑتے ہیں ٹیسٹ کرا لو، خون ٹیسٹ کرا لو، ایکس رے کرا لو، نہ جانے، اس لیے کہ جان کا تو ہر وقت احتساب رہتا ہے نا. لیکن صحابہ رضوان اللہ اجمعین اپنا ایمان کا احتساب کر رہے، ذرا سا فرق آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا. اور سبحان اللہ پھر جو ان پر حکمران آتے وہ سب سے پہلے اپنی ایمانی زندگی کا احتساب کیا کرتے تھے، سب سے پہلے اپنی ایمانی زندگی کا احتساب کرتے تھے، اور وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ میں مسلمانوں کو ایسی فضا دوں جہاں مسلمانوں کا ایمان بھی محفوظ ہو، جان بھی محفوظ ہو، عزت بھی محفوظ ہو، اور مسلمانوں کا معاش اور زندگی کے وسائل بھی محفوظ ہوں. اللہ ہمارے ملک کے لیے اچھا کرے، وطن عزیز کو اللہ رب العزت سلامتی نصیب فرمائے، اور برسر اقتدار طبقے کو اللہ رب العزت نیک راہ کی اور نیک اور سیدھے راستے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ کہا سنا عمل کے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے.